یار تم نا سچ میں جنگلی بلی ہو، اپنا مزاج تھوڑا بہتر کرو نا پلیز، پہلے یہ تمہارا امیج میرے بھائی کے سامنے خراب ہے، تھوڑا تو سدھر جاؤ جانا۔ خان مسکین سے شکل بناتا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مزاج مائی فٹ، اور تمہارے بھائی کی ایسی کی تیسی، نکلو اب یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ حیا اس کی باتوں پر غصے سے آگ بگولا ہوتی غور رہی تھی۔ خان نے مسکراتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر اپنے بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا تھا۔ حیا اچانک سے اس کے یوں قریب آنے پر گھبرا کر قدم پیچھے لینے لگی۔ خان اس کے یوں گھبرانے پر اہم سا مسکراتے ہوئے اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتا اسے دیوار سے پن کر گیا۔ دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھے وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا تھا۔ حیرت سے حیا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹو جاہل انسان۔ حیا گھبراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، بولو اب کیا کہہ رہی تھی تم؟ میرا سر پھاڑنا تھا نا تمہیں، لو پھاڑو میرا سر۔ خان اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کرتے اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولا، تم دور ہٹو مجھ سے جاہل گوار ٹھرکی انسان۔ اس کے اتنے قریب آنے پر حیا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ نہیں، تم نے میرا سر پھاڑنا تھا نا، اب پھاڑو میرا سر۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، hey it's me your writer عائشہ وان، hope so you are doing well۔ تو یار آپ لوگوں نے تو تباہیاں مچائی ہوئی ہیں کہ ایپیسوڈ روز اپلوڈ کریں، تو بھائی بات ایسی ہے کہ ناول لکھنا جو ہے اتنا آسان تو کام ہے نہیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ناول لکھنا، پھر اس کی ایڈیٹنگ کرنا، پھر وائس اوور کرنا، ساتھ میں اسٹڈیز اور گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے تو روز اپلوڈ نہیں ہو پاتی۔ تو آپ لوگ بھی گزارا کریں، آہستہ آہستہ آگے جا کر تھوڑی ترقی ہم بھی کریں گے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس مجھے نہیں ملتا، تو میں روز اپلوڈ کر کے کیا کروں گی۔ اگر تو آپ لوگ اپنا رسپانس اچھا شو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں مجھے، تو میں آپ لوگوں کے لیے روز ایپیسوڈ اب لا سکتی ہوں، ادروائز گزارا کرنا پڑے گا پھر آپ لوگوں کو بھی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول جان حسن، از قلم عائشہ اوان، قسط نمبر 21 پارٹ 1، ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ کمرے میں آتے ہی اس نے سب کچھ تہس نہس کرنا شروع کر دیا تھا، ہر چیز کو توڑ کر پھینکتا، زور زور سے چیختا، وہ کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، نہیں چھوڑوں گا حسن ملک شاہ، برباد کر دوں گا تمہیں، تم موت کی بھیک مانگو گے میرے سامنے پر تمہیں موت نہیں ملے گی، تمہیں تباہ کر دوں گا، تمہارا سب کچھ چھین لوں گا، جیسے تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور آج تم نے میری محبت، میرا عشق بھی مجھ سے چھین لیا، برباد کر دوں گا میں تمہیں میر حسن ملک شاہ۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا، ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے، جھک کر شیشے میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، آنکھیں شدت سے سرخ تھیں۔ سارم نے غصے سے ٹیبل پر رکھا پرفیوم شیشے پر زور سے مارا، جس پر وہ چکنا چور ہو گیا، ساتھ ہی پرفیوم کی بوتل بھی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تم نے آج مجھے برباد کیا ہے، ہمیشہ تم نے میرا سب کچھ چھینا ہے، میری زندگی جہنم بنا دی تم نے۔ باہر 5 سال میں نے کیسے گزارے ہیں یہ میں جانتا ہوں، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا، تمہیں موت سے بدتر سزا دوں گا۔ ماضی۔ آسیہ احسن صاحب بھاگتے ہوئے خوشی سے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور آتے ہی آسیہ بیگم کو آوازیں نکالنے لگے، جی احسن صاحب، آسیہ ہمارا بچہ مل گیا، ہمارا میر حسن مل گیا آسیہ۔ احسن صاحب روتے ہوئے آسیہ بیگم کو کندھوں سے تھامے بولے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرا بچہ میرا میر؟ آسیہ بیگم نے احسن صاحب کو کالر سے پکڑ کر روتے ہوئے استفسار کیا، ہاں آسیہ، ہمارا میر، میرا شیر ہمیں مل گیا۔ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے احسن صاحب کے گلے لگی تھی۔ ان کا شور سن کر سارم اور ابیہا اپنے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ابیہا اس وقت 17 سال کی تھی، جبکہ سارم 21 سال کا تھا۔ حسن کا نام احسن صاحب کے منہ سے سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ان کی زندگی میں آئے۔ ابیہا حسن کا سنتے ہی رونے لگی تھی، اس کا چھوٹا بھائی کتنا معصوم تھا، پتہ نہیں کیسے اس نے اتنا سخت وقت گزارا ہوگا۔ مجھے میرے بچے کے پاس لے جائیں حسن، مجھے میری میر کے پاس لے جائیں، کہاں ہے وہ، آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ آسیہ بیگم نے روتے ہوئے ان کی شرٹ ہاتھ میں جکڑے تڑپ کر پوچھا۔ آسیہ حوصلہ رکھو، ہمارا بچہ ٹھیک ہے، مگر اس وقت وہ ہسپتال میں زیر علاج ہے، جلد ہی ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہوگا۔ احسن صاحب نے خوشی سے کہتے ان کے آنسو صاف کیے۔ وہاں ان کی خوشی تھی، اور یہاں سارم پر قیامت آنے والی تھی۔ اس کی اتنی عیاش زندگی اس کے آتے ہی ختم ہو جانی تھی۔ ایک ایک رات، ایک ایک دن اس پر قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ ٹھیک 10 دن بعد اسے خبر ملی تھی کہ حسن کوما میں جا چکا ہے۔ اس دوران آسیہ بیگم اور احسن صاحب مکمل ہسپتال کے ہو کر رہ گئے تھے، جس کا فائدہ اٹھاتے سارم بہت سے پلان بنا چکا تھا۔ آفس سے کافی پیسہ وہ سائٹ پہ کرتا رہا تھا، لیکن اس خبر نے جیسے اس کے جلتے دل پر پھوار کا کام کیا تھا۔ آسیہ بیگم اب گھر واپس آ گئی تھیں۔
اس کا ہر دن روتے اور اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعائیں کرتا گزر رہا تھا، مگر ان کے ساتھ ایک اور مہمان بھی تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ سارم اپنی عیاش زندگی میں خوب مگن تھا۔ ٹھیک 6 ماہ بعد ملک شاولہ پر ایک بار پھر قیامت آن ٹھہری تھی۔ حسن ہسپتال سے بھاگ چکا تھا۔ ایک بار پھر ملک شاولہ آندھیوں کی ضد میں تھا، مگر سارم کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ اس رات اس نے اپنے سارے عیاش دوستوں کو پارٹی دی تھی، مگر یہ خوشی بھی زیادہ عرصہ نہیں رہنی تھی۔ آسیہ بیگم اب پہلے کے مقابلے زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ احسن صاحب انہیں تسلیاں دے کر تھک جاتے، مگر وہ خود بھی بہت پریشان تھے۔ آخر حسن ہاسپٹل سے بھاگا کیوں؟ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ملک شاولہ میں ایک بار پھر خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ 2 سال بعد حسن واپس گھر لوٹا تھا۔ بچپن میں وہ جتنا معصوم اور خوبصورت تھا، جوانی میں اس سے کہیں زیادہ خوبرو ہو چکا تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں ہی اس کا قد اور جسامت پہاڑ جیسی تھی۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت تھا۔ اس کے آتے ہی ملک ولا میں پھر سے خوشیاں دوڑ گئی تھیں۔ حسن نے آتے ہی اپنے باپ کی کمپنی سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں اس نے سب کچھ اپنی مٹھی میں کر لیا، جس کی وجہ سے ہر چیز سارم کو اس کی اجازت سے کرنا پڑتی تھی۔ اس کی عیاش زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اسے چند پیسوں کے لیے بھی حسن کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ وہ ہر چیز میں بہت بہتر تھا۔ اس نے آتے ہی بزنس ورلڈ میں اپنا نام بنانا شروع کر دیا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر میر حسن ملک شاہ کا نام ہی رہتا تھا۔ حسن نے آتے ہی اس کی عیاشی ختم کر دی تھی اور اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ کل تک جس کمپنی میں اس کو عزت دی جاتی تھی، اونر کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، آج اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی بس حسن کے پیچھے ہی گھومتا پھرتا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں سارم نے احسن صاحب کی کمپنی کو بہت نقصان میں ڈالا تھا، مگر حسن نے آتے ہی اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ کچھ ماہ بعد حسن بزنس میٹنگ کے سلسلے میں کوریا گیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے سارم نے بہت سا مال کمپنی سے لوٹ لیا، جو وہ سائٹ پہ کرتا رہا تھا۔ مگر یہ بات حسن کی زیرک نگاہوں سے کہاں چھپ سکتی تھی؟ وہ سارم کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سارم کا بھانڈا پھوٹتے ہی اس نے سارا الزام حسن پر ڈال دیا تھا، جس کے بعد احسن صاحب نے اسے باہر ملک بھیج دیا تھا۔ احسن صاحب اسے اتنے ہی پیسے بھیجتے تھے کہ وہ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھا سکتا تھا۔ وہ عیاش زندگی گزارنے والا، پیسوں کو پانی کی طرح بہانے والا، اب غریبی کی زندگی گزار رہا تھا۔ حسن نے سارم کے الزام کے بعد اپنے باپ کی کمپنی چھوڑ کر اپنی خود کی کمپنی لانچ کی تھی کوریا میں، جس کے بعد کامیابی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ حال حسن نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اور آج اس کی محبت، اس کا عشق بھی۔ بی بی جی، نیچے آپ کی بہنیں آئی ہیں۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے بتایا۔ میری بہنیں آئی ہیں؟ وہ خوشی سے چلا کر بولی۔ جی بی بی جی، ملازمہ اس کی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ عائشہ فوراً ہی بیڈ سے اٹھتی باہر کی طرف بھاگی۔ حسن نیچے خان کے کمرے میں تھا۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ عائشہ کو بلٹ کی رفتار سے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ لانگ فراک پہنے وہ سیڑھیوں پر بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ حسن کی نظریں اس کے پاؤں پر ہی تھی۔ اچانک عائشہ کے پاؤں میں فرانک پھنستا، جس پر وہ آخری 4 سیڑھیوں سے اوندھے منہ گرتی۔ اس سے پہلے ہی حسن نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا تھا۔ عائشہ ڈر کے مارے سختی سے آنکھیں میچے ہوئی تھی، مگر خود کو زمین کی بجائے ہوا میں محسوس کرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کو حسن کی مضبوط باہوں میں دیکھ کر عائشہ نے اپنے بازو حسن کی گردن میں حائل کیے اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ دل میں تو وہ جان چکی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، مگر چہرے پر معصومیت کا لبادہ اوڑھے رکھ کر نئی معصومیت سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ غصے سے حسن کے دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو اس کے آگے کی سوچ ہی اس کا خون جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ حسن سخت غصے سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو انجان بن کے آنکھیں پٹپٹاتی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسن نے بغیر کچھ کہے اسے نیچے اتارنے کے لیے اسے نیچے کیا۔ عائشہ فوراً ہی اس کی گردن میں بازوؤں کا حصار مضبوط کر گئی۔ حسن نے گھور کر اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو، کیا ہے، اب اترو۔ ینگ ماسٹر جی، آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ عائشہ حسن کے شرٹ کے بٹن کے گرد اپنی شہادت کی انگلی گھماتے شرماتے ہوئے بولی۔ حسن نے سرد اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کی معصوم بیوی کی چالیں ہیں، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ ینگ ماسٹر جی، بات کریں نا۔ حسن کو اسی طرح خاموش اور غصے میں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر اپنی چھوٹی سی انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ اب وہ انگلی سے حسن کے باہم پہ وسط ہونٹ کھولنے کی کوشش میں انگلی اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ حسن نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بند کرتے اسے دیکھا۔ اچھا سوری نا میرے پیارے ینگ ماسٹر جی۔ وہ انتہائی معصومیت چہرے پر سجائے آنکھیں پٹپٹاتی اپنا چھوٹا سا ہاتھ حسن کے گال پر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے نرم گرم لمس پر حسن بری طرح بہکنے لگا تھا۔
اترو نیچے بیبی گرل۔ حسن اسے نیچے اترتا غصے سے بولا۔ وہ تھوڑی دیر اور اسے اس طرح دیکھتی اور چھوتی تو وہ یقیناً خود پر کنٹرول کھو دیتا۔ نہیں، میں نہیں اتروں گی، مجھے نہیں اترنا۔ وہ حسن کی گردن پر اپنے بازوؤں کا دباؤ ڈالتی ضدی انداز میں بولی۔ کیا کر رہی تھی تم یہ سب؟ کون سی ٹرین مس ہو رہی تھی تمہاری؟ یا کمرے میں کوئی دہشت گرد تمہارے پیچھے لگے تھے؟ حسن نے اسے اپنی باہوں میں جھٹکا دیتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ وہ میری بہنیں آئی ہیں نا، تو ان سے ملنے آ رہی تھی۔ حسن کی شرٹ کے بٹن پر اپنی انگلی کماتی ہوئے حسن نے ایک نظر لاؤنج کی طرف دیکھا جہاں ابیہا، آسیہ بیگم، حیا اور فاطمہ بیٹھی مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ تو بہنیں یہیں بیٹھی ہوئی ہیں نا تمہاری؟ کہیں بھاگنا تو نہیں تھا انہوں نے؟ تم سے ہی ملنے آئی ہیں، آرام سے آتی، یوں بھاگ کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچا ہے میں وقت پر نہ آتا تو کیا ہوتا؟ حسن غصے سے ایک ایک بات پر زور دیتا آخر میں غصے سے دھاڑا تھا۔ عائشہ نے سہم کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ گردن میں چہرہ چھپاتے ہی عائشہ نرمی سے اس کی گردن پر جا بجا اپنے لب رکھنے لگی۔ اس کا نرم گرم لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے حسن کا غصہ ہوا ہوا تھا۔ آنکھوں میں خمار کی لالی اترنے لگی تھی، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں بھی چمکنے لگی تھیں۔ عائشہ کی ٹانگوں اور کمر پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا تھا۔ عائشہ نے حسن کی گردن سے چہرہ نکال کر اسے کو دیکھا۔ کیوں تنگ کر رہی ہو بیبی گرل؟ اتنا آزماؤ جتنا سہ سکو۔ حسن بھاری گمبھیر آواز میں اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا بولا۔ ینگ ماسٹر جی دیکھیں، آپ نے مجھے بچا لیا، آپ نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ میں اس لیے بھاگی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا آپ مجھے کبھی گرنے نہیں دیں گے، مجھے بچا لیں گے۔ عائشہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصومیت سے کہہ کر اس کے گال پر نرمی سے اپنے لب رکھ گئی تھی۔ یہی حسن کی بس ہوئی تھی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس کی قربت کے لیے دل تڑپ اٹھا تھا۔ سوئے ہوئے جذبات جاگنے لگے تھے۔ تمہارا ینگ ماسٹر تمہیں ایک خروش نہ آنے دے، گرنا تو دور کی بات ہے۔ حسن اس کے مخملی یاقوتی لبوں کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے مخمور لہجے میں بولا۔ مجھے پتہ ہے میری پیاری ینگ ماسٹر جی۔ عائشہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب تر لے جاتے ہوئے بولی۔ دونوں کو ہی ایک دوسرے کی تپش زدہ سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی حسن کا حصار کمزور پڑا، عائشہ فوراً ہی اس کی گود سے اترتی لاؤنج کی طرف بھاگی تھی۔ حسن نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عائشہ آدھے راستے سے ہی پلٹ کر اس کی طرف بھاگتے ہوئے واپس آئی تھی۔ حسن کو شرٹ سے پکڑ کر نیچے جھکاتے وہ اس کے لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھ گئی۔ حسن کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیلی تھیں۔ بائے بائے میرے پیارے ینگ ماسٹر جی۔ وہ اس کے دونوں گالوں کو پیار سے کھینچتی فاطمہ اور حیا کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی اس حرکت پر سب ہی لال گلاب ہوئے تھے۔ فاطمہ اور حیا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا، جبکہ خان جو ابھی کمرے سے نکلا تھا، یہ سب دیکھ کر اسے حسن کو چڑھانے کا ایک اور موقع مل چکا تھا۔ عائشہ نے خوشی سے فاطمہ اور حیا کو گلے لگایا تھا۔ فاطمہ کو گلے لگاتے ہی فاطمہ نے اس کی کمر پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ اس کی کھلے عام ایسی حرکتوں پر وہ دونوں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھیں، جبکہ اس بلاک کو تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ حسن اپنے ہونٹوں پر ہلکی سی زبان پھیرتا اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ اس کی نظر عائشہ پر تھی جو اپنی بہنوں کے ساتھ گلے ملتی مسکرا رہی تھی۔ حسن کی مسکراہٹ جیسے جیسے گہری ہوتی، گال پر بننے والا گڑھا بھی گہرا ہوتا چلا جاتا۔ ینگ ماسٹر بس بھی کر دیں، کتنا دیکھیں گے میری چھوٹی سی بھابھی کو؟ خان حسن کو یوں اسٹل دیکھ کر چڑھاتے ہوئے بولا۔ خان کی آواز پر حسن ہوش کی دنیا میں واپس چلو کپڑے بدلو، میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ جی ہاں ابھی۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی حیا پر پڑی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑے منہ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں چمک اتری تھی، مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ حسن نے اسے یوں اسٹل دیکھ کر اس کے آگے چٹکی بجائی۔ منہ تو بند کرو اپنا، یوں لگتا ہے گٹر کے آگے کھڑا ہوں، حسن نے اپنی مغرور ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر خان کو کہاں ہوش تھا، وہ بس منہ کھولے سامنے بیٹھی اپنی جنگلی بلی کو گھور رہا تھا جس نے اس کے دل کی دنیا ہلا کر رکھی ہوئی تھی۔ حسن نے منہ بنا کر اسے دیکھا جو پہلی بار اس کی بات کو نظر انداز کر گیا تھا، ورنہ ہمیشہ حسن کے ایسا بولنے پر وہ اس سے لڑنے لگ جاتا تھا۔ اوہ ہیلو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، حسن نے خان کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے علاوہ یوں کسی اور کو دیکھے اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حسن کی چٹکی بجانے پر خان ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ ہاں کیا ہوا کہ بچے، خبردار جب تم نے اس بدتمیز لڑکی کو میری بھابھی بنانے کا سوچا بھی۔ حسن اس کے سر پر ایک زوردار چپت لگاتے ہوئے بولا۔ بھابھی کا تو پتہ نہیں، مگر آپ کے بھتیجوں کی ماں بنانے کا سوچ لیا ہے۔ خان نے اپنے سر کو سہلاتا حیا کو دیکھتے مسکرا کر دانت نکالتے ہوئے بولا۔ حسن نے ایک اور چپت اس کے سر پر لگائی۔ کمینے، خبردار جو اسے اس گھر میں لانے کا سوچا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سمجھے؟ اس لیے خیالی پلاؤ بنانا بند کرو اور جلدی تیار ہو۔ اپنے لیے تو 10 سال چھوٹی لڑکی لے آئے،
میں 4 سال چھوٹی لڑکی بھی نہ لاؤں اب؟ خان اپنا سر سہلاتا منہ بنا کر بولا۔ وہ چھوٹی لڑکی بہت سمجھدار اور معصوم ہے، تمہاری محبوبہ کی طرح بدتمیز اور لڑاکا نہیں۔ اپنے لیے کوئی اور لڑکی دیکھو، یہ والی نہیں چلے گی۔ ہاں بالکل نہیں، وہ کچھ سوچتے نفی میں سر ہلاتا بولا۔ تو بدتمیز اور لڑاکا لڑکی سے شادی میں نے کرنی ہے نا، تیری تھوڑی نہ کروا رہا ہوں دوسری شادی جو پپھی بن کر کیڑے نکال رہا ہے۔ خان اس کے قریب ہوتا دبی دبی آواز میں بولا تاکہ اس کا لہجہ کوئی سن نہ لے۔ خان باہر حسن سے بہت ادب سے پیش آتا تھا۔ حسن نے اس کی بات پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ مجھے مسئلہ ہے میرے بھائی، دیکھ اب وہ اس گھر میں آئے گی، مجھ سے لڑے گی، میری پیٹھ پیچھے میری معصوم بیوی کو ورغلائے گی، اسے بھی اپنے جیسا بنا دے گی، پھر اس کی وجہ سے میرے گھر کا ماحول خراب ہوگا اور وہ مجھ سے پٹی جائے گی، جو تجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ تو میرے پیارے بھائی اب میرے سسرال والوں کا پیچھا چھوڑ کر کہیں اور دال گلاؤ۔ حسن اسے کندھوں کے گرد اپنے بازو حائل کرتا رازدارانہ انداز میں بولا۔ میرا خیال ہے بھابھی تم سے پہلے اپنے گھر میں رہتی تھی اس کے ساتھ، ہے نا؟ خان اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتا سوچنے کا ناٹک کرتے ہوئے بولا۔ ظاہر ہے، اور کہاں ہونا ہے اس نے؟ تو میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس گھر میں جنگلی بلی بھی رہتی تھی، ہے نا؟ مجھے لگتا ہے تم سٹھیا گئے ہو، اس کی بہن ہے تو ساتھ ہی رہے گی اس کے۔ حسن اس کی سوچنے کی ایکٹنگ کرنے پر ایک زوردار چپت اس کے سر پر رسید کرتے ہوئے بولا۔ تو جب اپنی زندگی کے 16 سالوں میں بھابھی بد زبان اور لڑاکا نہیں بنی تو ابھی کیسے بن جائے گی؟ خان بھی اب کی بار بھڑک کر بولا۔ ہاں تو میری بیوی تھی ہی اتنی معصوم اور سمجھدار جو خود پر اس کا اثر ہونے نہیں دیا، ورنہ تمہاری اس جنگلی بلی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے اپنے جیسا کرنے میں۔ خان نے گھور کر اسے دیکھا۔ بھائی جان آپ فکر نہ کریں، بھابھی تو وہی بنے گی آپ کی، اور جہاں تک بھابھی کو بگاڑنے کی بات ہے تو اس کی ٹینشن ہی نہ لیں، آپ کا بھائی ہے نا یہ نیک کام کرنے کے لیے، اسے تو پھر بھی بچا لیں گے، مجھ سے کون بچائے گا؟ خان حسن کے کندھوں کے گرد بازو حائل کرتا دان دکھاتے ہوئے بولا۔ تو قریب تو جا میری بیوی کے، چمڑی نہ ادھیڑ دی تیری تو پھر کہنا۔ حسن خان کا کان کھینچتا ہوا دانت چبا کر بولا۔ میری شادی میں پپی بن کے رکاوٹ ڈالی تو آپ کے شادی شدہ رہنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ ہاں، خان اپنا کان اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر اسے سہلاتے ہوئے منہ بنا کر بولا۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کو کھائے جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ جا دفع ہو، کپڑے بدل کے باہر آ، پہلے ہی لیٹ کر دیا ہے میٹنگ کے لیے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا، خان ریلنگ کو پکڑے بچوں کی طرح بولا۔ کیا مطلب نہیں جاؤں گا؟ حسن کی آواز اب سنجیدہ اور سرد ہوئی تھی۔ نہیں جاؤں گا مطلب آج مجھے چھٹی چاہیے، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا۔ خان ریلنگ کو پکڑے مضبوطی سے پکڑے نظریں حیا پر جمائے ضدی لہجے میں بولا۔ خان میٹنگ میں جانا ضروری ہے۔ حسن نے اس کے اس طرح ضد کرنے پر دانت کچکچا کر کہا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا، بس میرے لیے آج کچھ اور ضروری ہے۔ خان ریلنگ پر اپنی پکڑ مضبوط کرتے نفی میں سر ہلاتے بولا، گویا ابھی حسن اسے کھینچ کر لے ہی نہ جائے۔ حسن نے غصے سے خان کو دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں بیٹھی حیا کو دیکھا۔ سڑتے رہو یہیں تم، یقیناً تم رن مرید ہی بنو گے۔ حسن غصے سے ایک نظر اسے دیکھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خان سکھ کا سانس لیتا اپنا حلیہ درست کرنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد فاطمہ عائشہ کو لے کر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ حیا گھر دیکھنے لگی تھی۔ پورا گھر دیکھنے کے بعد وہ لان میں آئی تھی۔ اسے اپنی بہن کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ اتنا خوبصورت محل جیسا گھر، اوپر سے اتنا ہینڈسم اور محبت کرنے والا شوہر، اتنے پیار دینے والی فیملی، وہ بہت ہی خوش قسمت لڑکی تھی۔ حیا محبت سے پورے گھر کو دیکھنے کے بعد اب خوبصورت گارڈن کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک طرف بہت سے جھولے لگائے گئے تھے جو یقیناً عائشہ کے لیے ہی لگائے ہوں گے، کیونکہ جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی تو یہ جھولے یہاں موجود نہیں تھے۔ گھر کی پچھلی طرف بہت ہی خوبصورت پول تھا جس کے ارد گرد خوبصورت لائٹس اور پھول لگائے گئے تھے۔ حیا بہت غور سے پھولوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ دوسری بار کندھا تھپتھپانے پر اس نے اپنی بائیں جانب دیکھا جہاں خان اپنی خوبرو پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائے جنگلی بلی، کیا حال ہے؟ خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتے ہوئے بولا۔ تم جاہل انسان، پھر آ گئے؟ حیا نے غصے سے کہا۔ یار تم نہ سچ میں جنگلی بلی ہو، اپنا مزاج تھوڑا بہتر کرو نا پلیز، پہلے ہی تمہارا امیج میرے بھائی کے سامنے خراب ہے، تھوڑا تو سدھر جاؤ جانا۔ خان مسکین سے شکل بناتا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ مزاج مائی فٹ، اور تمہارے بھائی کی ایسی کی تیسی، نکلو اب یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ حیا اس کی باتوں پر غصے سے آگ بگولا ہوتی غر رہی تھی۔ خان نے مسکراتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر اپنے بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا تھا۔ حیا اچانک سے اس کے یوں قریب آنے پر گھبرا کر قدم پیچھے لینے لگی۔ خان اس کے یوں گھبرانے پر اہم سا مسکراتے ہوئے اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتا اسے دیوار سے پن کر گیا۔
دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جانب رکھے وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا تھا۔ حیرت سے حیا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیچھے ہٹو جاہل انسان۔ حیا گھبراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، بولو اب کیا کہہ رہی تھی تم؟ میرا سر پھاڑنا تھا نا تمہیں، لو پھاڑو میرا سر۔ خان اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کرتے اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولا، تم دور ہٹو مجھ سے جاہل گوار، ٹھرکی انسان۔ اس کے اتنے قریب آنے پر حیا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ نہیں، تم نے میرا سر پھاڑنا تھا نا، اب پھاڑو میرا سر۔ حیا نے اپنے پنجے اس کی گردن میں زور سے گاڑ دیے، جس پر خان اس سے دور ہوتا کرا اٹھا۔ حیا فوراً ہی اس سے دور ہوتی بھاگی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس سے دور جاتی، خان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کسی ٹوٹی پتنگ کی طرح خان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ خان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہی حال حیا کا بھی تھا۔ حیا نے اپنا چہرہ خان کے سینے سے نکال کر اسے دیکھا۔ کچھ پل کے لیے یہ لمحہ تم سا گیا تھا۔ خان کی گہری کالی آنکھیں حیا کی ڈارک براؤن آنکھوں میں گڑھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے کھو سے گئے تھے۔ اچانک ہی ہوش میں آتے حیا اس سے ایک جھٹکے سے دور ہوتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ خان کچھ پل یوں ہی اسٹل رہا، پھر ہوش میں آتے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ہی جنگلی بلی، سنو تو، تم نے میرا سر نہیں پھاڑا۔ ارے میرا سر تو پھاڑتی جاؤ۔ سنو تو جنگلی بلی، کہاں جا رہی ہو؟ خان اس کے پیچھے بھاگتا، پیچھے سے اسے ہانک لگا رہا تھا۔ حیا کی سپیڈ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر بڑھ گئی تھی۔ اپنی جنگلی بلی کو یوں بھیگی بلی بنتے دیکھ خان کا زوردار قہقہا چھوٹا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور کامنٹ میں اپنی آج کے ایپیسوڈ کے فیوریٹ پارٹ کو شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔